ذرا تصور کریں کہ کوئی شخص ایک پوری سلطنت کے لیے اتنا خطرناک بن جائے کہ اس کے لکھنے، پڑھانے اور یہاں تک کہ بولنے پر بھی مکمل پابندی لگا دی جائے۔ یہ تو واقعی کسی بڑے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق یا ٹینک تھا۔ میرا مطلب ہے اس کی طاقت کچھ اور ہی تھی، صرف اس لیے کہ اس نے فرانسیسی مارکسی فلسفے کو اسلامی خطبوں میں ترجمہ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا۔ جی ہاں، اور یہ واقعی ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بھی روایتی ہتھیار سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، نظریات کو جب کسی معاشرے کی روح کے مطابق ڈھال دیا جائے تو وہ سڑکوں پر نہیں، سیدھا لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل یہی کھوج لگانے والے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 20ویں صدی کے ایک انتہائی پیچیدہ اور پراسرار ایرانی دانشور، ماہر سماجیات اور مفکر علی شریعتی کی، جنہیں بجا طور پر انقلاب ایران کا نظریہ دان کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس ان کی سوانح عمری اور تاریخی ویکیپیڈیا مضامین کا ایک ڈھیر ہے، جس سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک استاد نے مشرقی روحانیت اور مغربی سماجیات کو ملا کر کیسے لاکھوں لوگوں کو متحرک کر دیا۔ بالکل، اور اس پر بات کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ ہاں، وہ ڈسکلیمر دینا لازمی ہے۔ جی، چونکہ شریعتی کے افکار میں دائیں اور بائیں بازو کے انتہائی حساس موضوعات شامل ہیں۔ میرا مطلب ہے مارکسزم پر بحث، سرمایہ دارانہ نظام کی شدید تنقید اور خاص مذہبی عقائد کی تشریح۔ تو ہم جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے واضح کر دیں کہ ہم ان میں سے کسی بھی نظریے کی تائید یا تردید نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم کوئی سائیڈ نہیں لے رہے۔ ہمارا مقصد کسی نظریے کا پرچار کرنا قطعی نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پہ غیر جانبدار رہتے ہوئے صرف وہ خیالات آپ تک پہنچا رہے ہیں جو فراہم کردہ تاریخی ذرائع میں درج ہیں۔ جی، ہم صرف ایک تاریخی اور فکری تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ علی شریعتی کی زندگی کے دو انتہائی متضاد پہلو ہیں جو انہیں ایک مسحور کن شخصیت بناتے ہیں۔ ایک طرف ان کا پیدائشی ماحول اور خاندانی پس منظر ہے جو خالص مذہبی ہے۔ ان کے والد ایک عالم تھے۔ ہاں، اور دوسری طرف ان کی اعلیٰ تعلیم ہے جو مغرب کے انتہائی ماڈرن، لبرل اور باغیانہ ماحول میں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سے ان کے انقلابی ذہن کی تشکیل شروع ہوئی۔ اگر ہم ان کی شروعات کو دیکھیں تو ان کی پیدائش 1933 میں مشہد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی۔ جیسا کہ میں بتا رہا تھا، ان کے والد محمد تقی شریعتی ایک معروف عالم اور استاد تھے، تو مذہب ان کی گھٹی میں پڑا تھا۔ صحیح، یعنی بنیاد مکمل طور پر روایتی تھی۔ بالکل، لیکن شریعتی صرف کتابوں یا مدرسے تک محدود نہیں رہے۔ اپنی نوجوانی میں جب وہ ٹیچرز ٹریننگ کالج میں تھے، انہوں نے معاشرے کے نچلے اور پسماندہ طبقے کے نوجوانوں کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ یعنی انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی۔ جی ہاں، انہوں نے ایران میں موجود شدید غربت، طبقاتی فرق اور عام آدمی کی مشکلات کو بہت قریب سے محسوس کیا، اور یہی وہ درد تھا جس نے انہیں مغربی سیاسی اور فلسفیانہ سوچ کی طرف راغب کیا تاکہ وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں۔ اور پھر ان کی زندگی میں وہ موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انہیں 1960 کی دہائی میں پیرس کی مشہور زمانہ سوربون یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اسکالرشپ مل گئی۔ وہ ایک بہت اہم دور تھا۔ ارے واہ! اب ذرا 60 کی دہائی کے پیرس کا تصور کریں۔ میرا مطلب ہے یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں نو آبادیاتی نظام کے خلاف تحریکیں چل رہی تھیں، ہر کیفے میں انقلاب کی بحثیں ہو رہی تھیں۔ یہ کوئی عام طالب علم کی زندگی تو نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ صرف چپ چاپ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا دور نہیں تھا۔ شریعتی اس وقت کے عالمی سیاسی طوفان کے بالکل مرکز میں تھے۔ آپ کو پتا پیرس میں انہوں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ انہوں نے الجیریا کی آزادی کے لیے لڑنے والے نیشنل لبریشن فرنٹ کے ساتھ باقاعدہ کام کیا۔ وہ مشہور مغربی فلاسفر ژان پال سارتر سے ملے۔ سچ میں سارتر سے ان کی ملاقاتیں تھیں؟ جی ہاں، اور سب سے بڑھ کر وہ افریقی رہنما پیتیس لوممبا کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں اس حد تک شامل ہوئے کہ پولیس نے انہیں گرفتار بھی کر لیا۔
پیٹرس لوممبا، وہ جو کانگو کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے؟ بالکل وہی، جنہیں مغربی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہونے پر قتل کر دیا گیا تھا۔ شریعتی کو پیرس پولیس نے 1961 میں اسی احتجاج کے دوران گرفتار کیا تھا۔ تو یہاں ایک ایسے نوجوان کی تصویر ابھرتی ہے جو اپنے روایتی اسلامی پس منظر کے ساتھ پیرس گیا تھا، لیکن وہاں جا کر اس نے سماجیات، مارکسزم اور تیسری دنیا کی آزادی کی تحریکوں کو اپنے اندر مکمل طور پر جذب کر لیا۔ ایک بالکل نیا زاویہ مل گیا اسے۔ مجھے یہاں ایک تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے۔ میرا مطلب ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی ایک روایتی مشرقی پکوان میں انتہائی جدید مغربی مسالے ڈال کر ایک بالکل نیا ذائقہ ایجاد کر لے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ شریعتی نے مغرب کو اندھا دھند تسلیم نہیں کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پیرس جا کر پوری طرح مغربی ہو گئے۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے مغربی نو آبادیاتی نظام اور سامراجیت کو ہرانے کے لیے خود مغربی فلسفرزی کے نظریات کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا۔ مغربی ہتھیار سے مغرب پر ہی وار۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر وہ مشہور مفکر فرانس فینن سے بہت متاثر تھے۔ فینن ایک ماہر نفسیات تھے جنہوں نے نو آبادیاتی نظام کے نفسیاتی نقصانات پر بہت لکھا ہے۔ صحیح، دی ریچڈ آف دی ارتھ والے فرانس فینن۔ جی، لیکن شریعتی فینن کے اس خیال سے متفق نہیں تھے کہ سامراجیت سے لڑنے کے لیے مذہب کو ترک کر دینا چاہیے۔ فینن کا جھکاؤ سیکولرزم کی طرف تھا۔ اور شریعتی نے اسے کیسے کاؤنٹر کیا؟ شریعتی کا استدلال تھا کہ جب کوئی بیرونی طاقت آپ پر قبضہ کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کی ثقافت اور پہچان چھینتی ہے۔ اس لیے عوام کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ان کی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو بحال کرنا لازمی ہے۔ آپ مذہب کو چھوڑ کر عوام کو متحرک نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ یہ خطرناک اور جدید نظریات لے کر 64 میں ایران واپس آئے تو ظاہر ہے شاہ کی حکومت کو ان سے خطرہ محسوس ہوا ہوگا۔ بالکل، انہیں آتے ہی کچھ عرصے کے لیے قید کیا گیا۔ جی، لیکن پھر وہ تہران کے حسینیہ ارشاد انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے لگے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی کلاسوں میں 6,6 ہزار طلبہ شرکت کرتے تھے۔ میرا مطلب ہے یہ کوئی معمولی کلاس روم تو نہیں تھا، یہ ایک پوری تحریک بن چکا تھا۔ وہ ایک انتہائی سحرانگیز مقرر تھے۔ لوگ ان کی آواز کے دیوانے تھے۔ انہوں نے وہاں جو سب سے بڑا کام کیا وہ مذہب کو محض مساجد کے رسم و رواج سے نکال کر ایک متحرک سیاسی اور سماجی نظریے میں بدلنا تھا۔ صحیح۔ اور یہاں ان کا سب سے مشہور تصور سامنے آتا ہے، سرخ تشیع بمقابلہ سیاہ تشیع۔ یہ سرخ اور سیاہ کا فرق بہت اہم ہے۔ میں اسے تھوڑا واضح کرتی ہوں۔ سرخ تشیع سے ان کی مراد وہ انقلابی اسلام تھا جو ہر طرح کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور سماجی انصاف کی بات کرتا ہے۔ جی، متحرک اور ایکٹیو۔ بالکل، لیکن انہوں نے سیاہ تشیع، جسے وہ صفوی تشیع بھی کہتے تھے، اس پر کڑی تنقید کی۔ ان کے مطابق یہ ایک غیر متحرک اور حکومتی اعلی کار مذہب تھا۔ لیکن یہاں ایک منٹ رکیے۔ جی، یہ بات مجھے تھوڑی متضاد اور حیران کن لگتی ہے۔ سیاہ تشیع سے ان کی مراد وہ نظام تھا جو علماء کے پاس تھا، تو ایک شخص جس کا اپنا تعلق ایک مذہبی اور علماء کے خاندان سے ہے، وہی شخص قدامت پسند علماء کا سب سے بڑا نکات کیسے بن گیا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا وہ ان لوگوں کو ناراض نہیں کر رہے تھے جن کی انہیں ایک اسلامی انقلاب کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ انہیں فوراً خاموش کیوں نہیں کروا دیا گیا؟ یہ ایک بہت ہی زبردست سوال ہے۔ شریعتی کا بچاؤ اس بات میں تھا کہ انہوں نے براہ راست مذہب پر حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تاریخ کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا۔ تاریخ کا نیا زاویہ؟ وہ کیسے؟ انہوں نے عوام کو یہ سمجھایا کہ جب 16ویں صدی میں صفوی سلطنت نے ایران پر قبضہ کیا تو انہیں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ریاستی نظریے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے تشیع کو ایک ریاستی ادارہ بنا دیا۔ یعنی مذہب کو ریاست چلانے کے لیے استعمال کیا۔ بالکل۔ شریعتی کا کہنا تھا کہ اس عمل میں صفویوں نے مذہب سے اس کی انقلابی روح اور انصاف طلب کرنے کی تڑپ چھین لی اور اسے محض رونے دھونے، ماتم کرنے اور حکمرانوں کی اطاعت کرنے والے نظام یعنی سیاہ تشیع میں بدل دیا۔ تو ان کا علماء سے بنیادی اختلاف کیا تھا؟
شریعتی نے علماء پر یہ کہہ کر تنقید کی کہ ان کا کام معاشرے کی رہنمائی کرنا تھا تاکہ انسان اپنی اعلیٰ صلاحیتوں تک پہنچ سکے، نہ کہ خود حکمران بن جانا۔ ارے یہ تو آیت اللہ خمینی کے ولایت فقیہ کے تصور سے بالکل مختلف بات تھی۔ خمینی تو فقہا کی براہ راست حکمرانی کی بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، بالکل مختلف تھا۔ شریعتی تو یہ کہہ رہے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کرنے والے قدامت پسند علماء معاشرے کا استحصال کر رہے ہیں۔ انہوں نے حتیٰ کہ مارکسسٹوں کا دفاع کیا جو غریبوں کی بات کر رہے تھے۔ اور اس تنقید کو قابل قبول بنانے کے لیے شریعتی نے قرآنی واقعات کا سہارا بھی لیا۔ میں ذرائع میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے قابیل اور حابیل کی کہانی کو ایک طبقاتی کشمکش کے طور پر پیش کیا۔ جی، وہ بہت مشہور مثال ہے ان کی۔ ان کے نزدیک قابیل ظالم، سرمایہ دار اور جابر حکمران کی علامت تھا، جبکہ حابیل مظلوم اور محنت کش طبقے کی۔ شریعتی کا ماننا تھا کہ تاریخ دراصل ان دو طبقوں کے درمیان ایک مسلسل جنگ ہے، اور اسلام فطرتاً مظلوموں یعنی حابیل کی طرف ہے۔ ان کے خیال میں ایک سچا اور مثالی معاشرہ وہ ہوگا جو طبقوں سے پاک ہو، جہاں صرف توحید کی حکمرانی ہو۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو وہ صرف روایتی مذہبی نظام سے نہیں ٹکرا رہے تھے، ان کا ہدف بہت بڑا تھا۔ بالکل، وہ جدیدیت پر بھی سوال اٹھا رہے تھے۔ ہاں، وہ مجموعی طور پر جدید عالمی معاشرے، نجی ملکیت، پرائیویٹ اونرشپ اور مشینزم پر زبردست تنقید کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نجی ملکیت ہی جدید دور کے تمام مسائل کی جڑ ہے۔ انہوں نے مشینزم کو انسان کی تباہی قرار دیا۔ مجھے بتائیں، کیا مشینزم پر ان کی یہ تنقید بالکل ویسی ہی نہیں ہے جیسے آج کل ہم ٹیکنالوجی اور بے تحاشا صارفیت، میرا مطلب ہے ہائپر کیپٹلزم، سے خوفزدہ ہیں، جہاں انسان کی اپنی کوئی اہمیت نہیں رہی، بس وہ ایک مشین کا پرزہ بن گیا ہے؟ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ شریعتی کا استدلال یہ تھا کہ مشینزم نے انسانوں کو مشینوں کا غلام بنا دیا ہے۔ اس نظام نے محبت، ہمدردی اور بھائی چارے کی جگہ منافقت اور ایک نا ختم ہونے والی لالچ کو دے دی ہے۔ بالکل ایک اندھی دوڑ۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے مغربی لبرل ڈیموکریسی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے اسے ایک دھوکہ قرار دیا۔ ان کی ایک مخصوص اصطلاح تھی زر، زور اور تزویر۔ زر، زور اور تزویر، اس کا کیا مطلب ہے؟ زر یعنی سونا یا دولت، زور کا مطلب طاقت یا ظلم، اور تزویر کا مطلب فریب یا دھوکہ۔ اوہ، یعنی وہ جمہوریت جسے مغرب آزادی کی علامت کہتا ہے، شریعتی کے نزدیک وہ محض ایک دھوکہ ہے جہاں پیسے اور پروپیگنڈے کے زور پر ووٹرز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ 100% ان کا ماننا تھا کہ مغربی جمہوریت میں عوام صرف انہی لوگوں کو چنتے ہیں جنہیں سرمایہ دارانہ نظام ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی حقیقی آزادی نہیں ہے۔ تو پھر ان کے پاس اس کا متبادل کیا تھا؟ اس کے متبادل کے طور پر شریعتی نے کمٹمنٹ ڈیموکریسی کا تصور پیش کیا۔ کمٹمنٹ ڈیموکریسی؟ جی، ایک ایسا نظام جہاں قیادت محض عوام کے وقتی جذبوں اور پولز کے پیچھے نہیں چلتی، بلکہ وہ ایک واضح اخلاقی مقصد کے تحت عوام کی تعمیر کرتی ہے۔ وہ رہنما بنتے ہیں، محض پیروکار نہیں۔ لیکن اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص جو اتنی پیچیدہ سماجیات، عالمی سیاست اور فلسفے کی باتیں کر رہا ہے، وہ ان بھاری بھرکم نظریات کو عام ایرانی عوام، کسانوں اور مزدوروں کا کیسے پہنچا رہا تھا؟ یہی تو اصل چیلنج تھا۔ میرا مطلب ہے عام آدمی کو تو نہیں معلوم کہ ژان پال سارتر کون ہے یا لبرل ڈیموکریسی کیا ہے۔ وہ تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں الجھا ہوا ہے۔ اور یہی شریعتی کی سب سے بڑی ذہانت تھی۔ انہوں نے ترجمے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ ایجاد کیا جسے ہم تخلیقی آزادی یا پھر سچی کہانیاں کہہ سکتے ہیں۔ سچی کہانیاں؟ جی، شریعتی نے جب فرانس فینن، چے گویوارا اور مغربی مفکرین کا فارسی میں ترجمہ کیا تو انہوں نے محض لفظ با لفظ ترجمہ نہیں کیا۔ انہوں نے ان کے نظریات کو ایرانی اور اسلامی روایت کے سانچے میں ڈھال دیا۔ یہ میکانزم ذرا سمجھائیں۔ کیا انہوں نے غیر ملکی کتابوں میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دیں؟ میرا مطلب ہے یہ تو اکیڈمک لحاظ سے کافی عجیب بات ہے۔ جی ہاں، بنیادی طور پر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مثال کے طور پر مارکسزم میں جو لفظ پرولیٹیریا استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے محنت کش طبقہ، جی، ورکنگ کلاس، شریعتی نے اس کا ترجمہ قرآنی اصطلاح مستضعفین سے کیا۔ مستضعفین کا مطلب ہے وہ لوگ جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا ہو یا دبا دیا گیا ہو۔ ارے واہ،
یہ تو کمال ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی غیر ملکی فلم کی ڈبنگ کرتے ہوئے اس میں مقامی لطیفے اور محاورے شامل کر دیے جائیں تاکہ لوگ زیادہ بہتر انداز میں جڑ سکیں۔ بالکل وہی بات ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک عام ایرانی کے لیے پرولیٹیریا ایک بالکل اجنبی لفظ ہے، لیکن جب وہ مسجد کی ممبر سے مستضعفین سنتا ہے تو اس کی مذہبی اور جذباتی تاریں ہل جاتی ہیں۔ صحیح، مارکس کا معاشی تصور اچانک ایک مقدس مذہبی جدوجہد میں بدل گیا۔ جی، اور اسی لیے فرانس فینن کا جو تصور تھا وہ شریعتی کے ہاں اپنی طرف واپسی بن گیا، یعنی ریٹرن ٹو سیلف۔ لیکن میں نے پڑھا ہے کہ فینن کی اپنی طرف واپسی میں اور شریعتی کی اپنی طرف واپسی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جی، فرق تھا۔ فینن کا نظریہ یہ تھا کہ نو آبادیاتی طاقتوں کے خلاف پرتشدد کارروائی کر کے اپنی موجودہ شناخت واپس لی جائے، لیکن شریعتی کا نظریہ ماضی کی کسی فرسودہ روایت کی طرف لوٹنا نہیں تھا۔ ہاں، وہ بیکورڈ نہیں جانا چاہتے تھے۔ بالکل، ان کا نظریہ مستقبل کی طرف دیکھتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ معاشرہ اپنے اس اخلاقی اور انقلابی مرکز کی طرف واپس جائے جو ابتدائی اسلام میں تھا، اور اسی عمل میں انہوں نے شہادت کے تصور کو بھی یکسر بدل دیا۔ شہادت کے تصور کو کیسے بدلا؟ روایتی طور پر شہادت کو ایک المناک واقعے کے طور پر دیکھا جاتا تھا جس پر صرف ماتم کیا جائے، لیکن شریعتی نے کہا ہر روز عاشورہ ہے اور ہر جگہ کربلا ہے۔ یعنی یہ صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل، ان کے نزدیک شہادت موت کا شکار ہو جانا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی شعوری، رضاکارانہ اور فعال عمل تھا۔ انہوں نے امام حسین کی قربانی کو اس طرح پیش کیا کہ جب ایک فرد دیکھتا ہے کہ اس کا معاشرہ ظلم میں ڈوب چکا ہے تو وہ جان بوجھ کر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے تاکہ سوئی ہوئی قوم کا اجتماعی شعور بیدار ہو سکے۔ یہ تو مایوسی نہیں بلکہ امید اور بیداری کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا، اور اسی وسیع تر سماجی تبدیلی کے خواب میں شریعتی کا معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ خصوصاً خواتین کے کردار کے حوالے سے ان کے خیالات بہت دلچسپ تھے۔ جی، خواتین پر ان کا کام بہت اہم ہے۔ ان کا ایک انتہائی مشہور لیکچر ہے جس کا عنوان تھا مسلم خاتون سے ہماری توقعات۔ شاہ ایران کا دور تھا، ملک میں تیزی سے مغربی طرز کی جدیدیت لائی جا رہی تھی، لیکن شریعتی نے اس نام نہاد جدیدیت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شریعتی ہر چیز کو سرمایہ دارانہ نظام کی تنقید کے زاویے سے دیکھتے تھے۔ ان کا استدلال تھا کہ شاہ کے دور میں عورتوں کو جو حقوق دیے جا رہے ہیں اور جسے مغرب کی تقلید میں آزادی کہا جا رہا ہے، وہ دراصل محض جنسی آزادی ہے۔ سیکشول لبریشن، نہ کہ حقیقی سماجی آزادی۔ بالکل، وہ حقیقی سماجی آزادی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے مشہور مغربی ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کو بھی بورژوازی یعنی سرمایہ دار طبقے کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ اب بظاہر یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی منطق بڑی گہری تھی۔ کیا منطق تھی ان کی؟ ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کو اپنا مال بیچنے کے لیے خریداروں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ عورت کو یہ یقین دلا دیں کہ اس کی آزادی اور اس کی پہچان صرف اس کے کپڑوں، اس کے میک اپ اور اس کے لائف سٹائل میں ہے، تو آپ نے اسے آزاد نہیں کیا بلکہ ایک خریدار بنا دیا۔ بالکل، آپ نے اسے ایک صارف، ایک کنزیومر بنا دیا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو شریعتی کا یہ تجزیہ آج کے دور میں بھی کتنا سچ محسوس ہوتا ہے۔ شریعتی کا ماننا تھا کہ یہ نام نہاد آزادی دراصل عورت کی توہین ہے۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ ان کے نزدیک وہ صرف ایک روایتی خاموش گھریلو خاتون نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک سیاسی اور سماجی طور پر انتہائی متحرک شخصیت تھیں جو ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتی تھیں۔ شریعتی عورت کو اسی طرح کی سیاسی طاقت دینا چاہتے تھے۔ تو ان کا ہر نظریہ، چاہے وہ عورت کے کردار پر ہو، معیشت پر ہو یا مذہب پر، در حقیقت ان کے ایک وسیع تر ویژن کا حصہ تھا، اور وہ ویژن تھا ایک کلاس لیس یعنی طبقوں سے پاک معاشرے کا قیام جو خالصتاً توحید پر مبنی ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا انسان جو اتنی تیزی سے عوام کی سوچ بدل رہا ہو، شاہ ایران کی حکومت کے لیے اس سے بڑا خطرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہی ہوا، حکومت زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب شریعتی کے لیکچرز کے کیسٹ پورے ایران میں پھیلنے لگے اور نوجوانوں میں ایک آگ لگ گئی تو شاہ کی خفیہ پولیس ساواک حرکت میں آئی۔
شریعتی اور ان کے بہت سے طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور میں نے سنا ہے انہیں کافی سخت سزا دی گئی۔ جی، انہیں 18 ماہ تک قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا شخص جس کا ذہن اتنی تیزی سے چلتا ہو، اسے ایک اندھیری کوٹری میں اکیلا بند کر دینا کیسی اذیت ہوگی۔ واقعی۔ بالآخر شدید عوامی اور بین الاقوامی دباؤ کے بعد 1975 میں انہیں رہا تو کر دیا گیا، لیکن ان پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی۔ وہ نہ کچھ شائع کر سکتے تھے، نہ پڑھا سکتے تھے، اور نہ ہی کوئی عوامی اجتماع کر سکتے تھے۔ یہ تو ان جیسے متحرک انسان کو زندہ درگور کرنے والی بات تھی۔ اسی گھٹن سے تنگ آ کر انہوں نے بالآخر 1977 میں انگلستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، وہ انگلینڈ چلے گئے۔ لیکن اس کہانی کا انجام بہت ہی پراسرار اور افسوسناک ہے۔ انگلستان کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن میں پہنچنے کے محض 3 ہفتے بعد ہی 18 جون 1977 کو ان کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ ان کی عمر اس وقت صرف 43 سال تھی۔ بہت کم عمر تھی۔ ہے کہ کیا انہیں ایرانی خفیہ ایجنسی ساواک نے قتل کروایا، یا پھر جیسا کہ کچھ سوانح نگار بتاتے ہیں کہ یہ ایک پراسرار ہارٹ اٹیک تھا، کیونکہ ہسپتال سے کوئی باقاعدہ میڈیکل ریکارڈ نہیں ملا جس سے موت کی حتمی وجہ ثابت ہو سکے۔ انہیں بعد میں دمشق میں دفن کیا گیا۔ ان کی موت کے محض 2 سال بعد ہی ایران میں وہ انقلاب آ گیا جس کا بیج انہوں نے بویا تھا، لیکن وہ خود اس انقلاب کا سورج دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا شخص جسے معلم انقلاب کہا گیا، جس کی کتابوں اور کیسٹوں نے ایران کے کونے کونے میں پہنچ کر انقلاب کی راہ ہموار کی۔ لیکن جب 1979 میں انقلاب آیا تو جو اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی، اس کی بنیادوں میں شریعتی کا وہ یوٹوپیائی اور طبقوں سے پاک معاشرے کا خواب پوری طرح شامل نہیں ہو سکا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ اصل اقتدار بالآخر انہی فقہا کے پاس چلا گیا جن پر وہ اپنی زندگی میں اتنی سخت تنقید کرتے رہے تھے۔ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے، لیکن شریعتی کی زندگی اور ان کے طریقہ کار میں آج کے دور کے لیے ایک بہت گہرا سبق موجود ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ معلومات، علم یا کوئی بھی نظریہ اس وقت تک کسی معاشرے کو متحرک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس معاشرے کی ثقافت، زبان اور نفسیات کے سانچے میں نہ ڈھلا ہو۔ محض کتابی اور درآمد شدہ نظریات عوام کے دلوں میں نہیں اترتے۔ یعنی انہیں مقامی رنگ میں رنگنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ شریعتی کی کامیابی صرف اس بات میں نہیں تھی کہ انہوں نے مغربی فلسفہ پڑھا، بلکہ اس میں تھی کہ انہوں نے اس فلسفے کو، ان مارکسسٹ اور نوآبادیاتی مخالف نظریات کو مقامی ثقافت کی زبان میں ترجمہ کیا۔ بالکل، انہوں نے فینن، سارتھر اور مارکسزم کو لیا اور اسے کربلا، عاشورہ اور توحید کی زبان میں اس طرح بیان کیا کہ ایک عام کسان یا مزدور جو شاید پیرس کے کیفے میں ہونے والی بحثوں کو کبھی نہ سمجھ پاتا، وہ اس پیغام کو اپنی رگوں میں محسوس کرنے لگا اور سڑکوں پر نکل آیا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ شریعتی نے ایک مقصد کے تحت غیر ملکی نظریات کے تراجم کو اپنی عوام کے مزاج کے مطابق دانستہ طور پر تبدیل کر کے ایک پورے ملک کی سوچ بدل دی۔ صحیح۔ آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات اور نظریات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سیکنڈوں میں پہنچتے ہیں، ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا چاہیے، آج ہمارے موبائل فونز، ہمارے الگوریتھمز اور عالمی میڈیا ہم تک روزانہ پہنچنے والے کون سے عالمی رجحانات کو ہمارے لیے ترجمہ یا تبدیل کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اور کیا ہم اس اندیکھی خاموش ڈیجیٹل تبدیلی سے اپنے مستقبل کو اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں، یا جانے انجانے میں ہم بھی کسی جدید اور نادیدہ علی شریعتی کے ویژن کے مطابق ڈلتے جا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے ارد گرد موجود معلومات اور نظریات کو دیکھنے کے زاویے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جو لوگ سن رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ خیر، آج کے اس انتہائی دلچسپ گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی بار۔